استعمال کی اور ادارے کے غلط استعمال کی سزا بھگت رہی ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے آج کے یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ ایک ہی ایشو کے اوپر ہے کہ اس بینچ سے ہمیں کوئی انصاف کی توقع نظر نہیں آ رہی. ہم عدالت سے فیصلے کا حق نہیں چھین رہے. ہم ضرور یہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ وہ کیس کو سنے. اجتماعی جتنی زیادہ اس میں اجتماعیت ہوگی اتنا ہی کچھ امید ہمیں لگ جائے گی کہ ہاں فیصلہ جو ہے میرٹ پہ ہوگا. ورنہ پھر یہ بینچ تو پہلے اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو یا تو ان کو رد کرے گی، اس میں تضاد ہوگا، اس میں تصادم ہوگا، یا اسی طرح کا فیصلہ کرے گی. تو جو بھی اس وقت گفتگو کی ہے محترمہ نے، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ ہماری ایک متفقہ رائے ہے. اس حوالے سے جو انہوں نے حوالے دیے ہیں، جو ماضی بیان کی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے لیے ایک اچھا مواد ہے، آپ کے لیے بھی ایک اچھا مواد ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر ہم نے اب مزید آگے بڑھنا ہے. اور اس ملک کو عوام نے، عوام کے نمائندوں نے اور سیاستدانوں نے تحفظ دینے کے لیے آخر حد تک جانا ہے. خدا کے لیے آج قوم کو اس حد تک نہ پہنچائے کہ قوم اداروں کے خلاف بغاوت کرنے میں اتر آئے. جب لوگ کہنے لگے کہ ہم اس ریاست کے ساتھ کیوں وابستہ ہیں، ہمیں اپنے ملک میں اپنے آپ کو اجنبی کیوں محسوس کیا جا رہا ہے، ہم کیوں اپنے ملک کے اندر اجنبی لگ رہے ہیں، جیسے پتہ نہیں کہیں باہر سے آئے ہوئے ہوں اور ہم اس ملک پہ رہ رہے ہوں. ہم اس ملک کے شہری ہیں اور ٹھیک ٹھاک چچے تلے شہری ہیں. اس ملک سے ہماری وفاداری ہے، اور کوئی بڑے سے بڑا آدمی، بڑے سے بڑے ادارے اور طاقتور سے طاقتور ادارے کا کوئی بھی بڑا اگر ملک سے وفاداری کی بات کرتا ہے تو بخدا میں اس کی نسبت اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ وفادار سمجھتا ہوں، اور پاکستان پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہم بھی ایک ادارہ ہے، پبلک بھی ایک ادارہ ہے، پارلیمنٹ بھی ایک ادارہ ہے، عوام بھی ایک ادارہ ہے، اور اس کو طاقتور بنانے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اداروں پر عوام کے اعتماد کو بحال کرنا ہے. لیکن جہاں ہم ان پر اعتماد بحال کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے وہاں ان کو بھی اپنی کردار کو جانچنا ہوگا، اور اگر کوئی کمزوری ان کے اندر ہے تو وہ خود احتسابی میں اس کی خود اصلاح کریں. انشاءاللہ ملک بھی رہے گا، ادارے بھی رہیں گے، اعتماد بھی رہے گا، احترام بھی رہے گا، اور اسی کی پاداش پہ ہمارے پاکستان کا مستقبل بھی بہتر ہوگا. اسٹیبلٹی آئے گی تو آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی. اس اضطراب اور گو مگو کی پوزیشن میں گزشتہ 3.5 پونے 4 سالوں میں بھی ہم نے ملک کا بیڑا غرق کیا، اور اب مزید ہم اضطراب پیدا کر کے پاکستان کے مستقبل کو تاریک کر رہے ہیں. ہمیں اپنے ملک کے مستقبل کو روشن بنانا ہے، اور اس کے لیے حکومتی استحکام بہت ضروری ہے. تو حکومت بھی یہ فیصلہ کر چکی ہے. ہر چند کے ہم بہت سے حالات سے گزرے، ہم نے موقف بھی اپنائے، اختلاف رائے بھی کیے، لیکن آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں اتفاق رائے کے ساتھ کہ ہمیں ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن ٹھیک کرنے تو دیا جائے، اس کے لیے جو آپ نے اپنے پوری توانائیاں، پوری صلاحیتیں مرکوز کرنی ہیں ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے پر، اس کے لیے چھوڑے تو صحیح. اس کیفیت میں کیسے ہم اصلاح کریں گے؟ کبھی عدالت ہماری کھینچا تانی کر رہا ہے، کبھی کوئی اور کر رہا ہے، کبھی ادھر سے مشکل پیدا ہو رہی ہے، کبھی ادھر سے مشکل پیدا ہو رہی ہے. تو مشکل پیدا کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. مشکل تو ہر ایک آدمی دوسرے کے لیے پیدا کر سکتا ہے، لیکن مجھ سے اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کوئی مشکل نہ پیدا کروں تو پھر آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ بھی میرے لیے کوئی مشکل نہ پیدا کریں، اور ہم ایک دوسرے کو سپورٹ دیں. اگر پارلیمنٹ کو سپورٹ ہوگی، حکومت کو سپورٹ ہوگی، اور ہماری طرف سے اداروں کو سپورٹ ہوگی تو ملک مستحکم ہوگا، اور یہی ہم چاہتے ہیں. اور میں مزید گفتگو نہیں کروں گا، میں ان محترمہ کے بیان کو انڈورس کروں گا، اور ان کی گفتگو انشاءاللہ ہمارے درمیان ایک متفقہ گفتگو ہے، اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ انہوں نے حوالے دے کر
اپنے موقف کو آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ کرے کہ ہمارا یہ ملک مستحکم ہو اور ہماری عدلیہ پر لوگوں کا اعتماد بحال ہو. بہت شکریہ. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں پاکستان پیپلز پارٹی سارے اتحادی جماعتوں کے ساتھ آپ کے سامنے اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے عدلیہ کو اور ہر شخص کو یہ پیغام پہنچا سکے کہ اس ملک کی جمہوری جماعتیں کا ایک ہی مطالبہ ہے اس وقت کہ ہمیں فل کورٹ بینچ چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تین شخص اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف تین شخص یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ ملک جمہوری نظام کے مطابق چلے گا، الیکٹڈ نظام کے مطابق چلے گا یا سلیکٹڈ نظام کے مطابق چلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تین شخص ہمارا آئین، پاکستان کا 1973 کا آئین ایک سٹروک آف دا پین سے تبدیل کر سکتے ہیں اور ہمیں 30 سال جہد کرنا پڑتا ہے. پاکستان کے عوام کو 30 سال جدوجہد کرنا پڑتا. میرے جماعت کے کارکن قربانی دینے پڑتے، لاشیں اٹھانے پڑتے، تختے دار پہ چڑھنا پڑتا ہے تاکہ ہمارا آئین کو ہم تبدیل کریں، اپنے صوبوں کو اتنے حقوق دیں، اپنے عوام کو ان کو حقوق دیں، ہمارے نظام کو کھڑا کریں، ہمارا پارلیمان کو کھڑا کریں، ان کو طاقتور بنائے اور ایک رات اور رات کے اسٹروک آف دا پین ایک شخص، دو شخص، تین شخص سے فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کے آئین میں کیا لکھا ہے یا نہیں. یہ ساری جماعتیں جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں، جو یہ چاروں صوبوں کو نمائندگی کرتے ہوئے، اس ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے، ہمارا وفاق کا نمائندگی کرتے ہوئے ہمارا ایک پیغام ہے کہ ہم اس ملک کو ایک جمہوری طریقے سے چلتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جمہوری نظام چلے. اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ انڈیویجولز کو یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے. یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کا 70 سال کا جو آپ کا کوشش تھا کہ اس ملک کو ایک آمرانہ یونٹری ون یونٹ نظام کا ملک بنانا تھا، آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے. آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ پاکستان جمہوریت کے سمت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ پاکستان کے عوام خود اپنے فیصلے کر رہی ہے. آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کا کٹ پتلی، آپ کا سلیکٹڈ کا جو 4 سال کا راج تھا، اس 4 سال میں پاکستان کی معیشت، پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کر کے رکھا ہے. اور یہ پاکستان کے عوام کو معلوم ہے کہ اگر 4 سال میں خان صاحب نے ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرض اٹھایا، مطلب ہمارا 70 سال کا قرض ایک طرف اور خان کا 4 سال کا قرض ایک طرف، پورا معیشت کو دبا دیا. جو آئینی حقوق ہم نے صوبے کو دیے تھے وہ واپس سلب کرنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ ایک آمر بن کے سارے اداروں کو اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کر کے اس ملک پہ راج کرنا چاہ رہا تھا. تو یہ ساری جماعتیں مل کے ایک جمہوری جدوجہد کی. ہم نے ایک دن کے لیے بھی نہ وائلنس اپنایا، نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی شہر کو جلایا. ہم نے 4 سال ان کی ظلم کے باوجود، جہاں مریم شریف صاحبہ کو جیل میں ڈالا گیا، جہاں فریال تالپور صاحبہ کو ہاسپٹل بیڈ سے، اسی اسلام آباد سے عید کی رات ہاسپٹل بیڈ سے گھسیٹ کے جیل میں لیا گیا، جب صدر زرداری کو جیل میں اپنا دوائیاں نہیں مل رہے تھے، تو یہی عدالتیں ہمارے کیسز نہیں سنتے. اور اب جب ہمارا جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں ہمارے ادارے مجبور ہوئے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ مجبور ہوا، ہمارے عدالتیں مجبور ہوئے کہ وہ کنٹروورشل، غیر آئینی، غیر جمہوری طریقہ کار سے
आईनी अनकॉन्ट्रोवर्शियल रोल अपनाना पड़ा। अवाम की जिद्दोजहद के नतीजे में और इस कठपुतली का नाकामियों के नतीजे में हमारे इदारे को मजबूरन एक आईनी जमहूरी ट्रांजिशन को अपनाना पड़ा। और 3 महीने हुए हैं और कुछ कुव्वतें, कुछ लोग, कुछ सियासी जमातें, कुछ साजिशी अफराद से ये बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। तो खान साहब को सामने रख के इस मुल्क में एक मुहिम चलाया जा रहा है और ये मुहिम इस मुल्क की मुआशी तरक्की के खिलाफ एक साजिश है, इस मुल्क की जमहूरी सफर के खिलाफ एक साजिश है। और हमने ना माजी में किसी साजिश को कामयाब होने दिया और ना ही हम आज किसी साजिश को कामयाब होने देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे इदारे गैर मुतनाज़ा रहे। हम चाहते हैं कि हमारे इदारे के एक जमहूरी और आईनी तरीक़ेकार हो। और हम समझते हैं कि अगर हमने अपना जमहूरियत को बचाना है, अपने इदारे को बचाना है और खास तौर पे हमारा अदलिया का इज्जत भी बचाना है, तो फिर हमारा ऑनरेबल जज साहिबान को आज जब इस मुल्क के सारे जमातें आपकी अदालत में आके पिटिशंस डाल रही हैं कि हमें इस केस का फैसला एक फुल कोर्ट बेंच सुनाए, तो उम्मीद हमारा ये है कि वो साजिशी नाशिर कामयाब नहीं होंगे। हमारे इदारे, हमारे जमहूरियत, हमारा आइन के खिलाफ जो साजिशें हैं वो कामयाब नहीं होंगे। वो इसलिए को अपना अदारा बचाने के लिए हमारा अदलिया फैसला करेगा कि सारे के सारे जज साहिबान जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स हैं वो बैठेंगे और ये केस सुनेंगे। और जब सारे जजेस उस कोर्ट में होगा तो फिर मेरे वर्कर्स के लिए, यहां जो सारे जमातें हैं उनके सारे पार्टियों के लिए, अपने लोगों को कहने के लिए we'll have something to say। ये सिर्फ 3 जजेस बैठ के फैसला सुनाएंगे। तो फिर जो सियासी सूरत हाल इस मुल्क में ये नहीं हो सकता, जो सियासी सूरत हाल इस मुल्क में बनेगा वो हमारे बस की बात नहीं होगा कि हम वो संभालें। ये नहीं हो सकता है। हमारा एतराजात थे, उसके मुताबिक हम एक नया इलेक्शन लड़े और फिर आप रातों रात कोर्ट में बैठ के एक बार फिर हमारा आइन और फिर आप रातों रात कोर्ट में बैठ के एक बार फिर हमारा आइन तब्दील करने की कोशिश करेंगे। हम सब का मौक़िफ़ है फुल कोर्ट बेंच, सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये अहम केस सुने और जो भी आपका फैसला होगा वो फिर आइन के मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक होगा और हम सब का उस फैसला पे भरोसा होगा। आप सबका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा तो अब गुंजाइश नहीं है कि हम कुछ बता दें। बीबी साहबा ने, मौलाना साहब ने बड़े वज़ाहत के साथ, बिलावल साहब ने भी बता दिया। तारीख़ से तो आप सब वाकिफ़ हैं, 70 साल के तजुर्बात और हालात। निचोड़ आज ये निकला है कि हम खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। हमें बलोचों को तो आप लोग बड़ा सारे हमारे ख़िलाफ़ बात करते जी कबाइल है, पूरा मुल्क कबाइल बन गया है अभी और कबीलों के दरमियान एक जंग की सूरत बनती जा रही है, जो हालात हम देख रहे हैं। तो इदारों को अब जागना चाहिए, अना के मसले ख़त्म होने चाहिए और सब अपना काम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अगर अपने काम को छोड़ के दूसरे कामों में, तो ये अगले 70 साल भी ठीक नहीं होगा जी। अब एक सिंपल डिमांड है और मैं समझता हूँ कि ये जो तादाद अगर आप देखें पार्टीज़, जहाँ इनकी आवाम जो इनके पीछे है, तो निस्फ तो होगी पाकिस्तान की आवाम, जो अगर 22 करोड़ है तो 10 करोड़ तो इनके पीछे भी होंगे, नहीं तो 8 करोड़ रख लें या 7 करोड़ रख लें। उनकी डिमांड है, समझें कि जी एक फुल बेंच हो जाए। इस पर कोई मसला तो नहीं है, अन्ना तो नहीं है। अगर
سارے ججز بیٹھ کے اس عوام کی خدمت کے لیے اگر اکٹھے ہو جائیں تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے, کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے. میری یہی ریکویسٹ ہے کہ بیٹھ جائیں, ایک اچھا فیصلہ ہے, اور کہیں نہ کہیں سے تو شروعات کریں. چلیں آج یہ تجربے کے حساب سے ایک پھر سے ٹیسٹ آ گیا ہے, اسی معاملے کو اٹھا کے اور ایک یہاں سے ہم شروعات کریں, تسلی ہو جائے گی, ایک ٹھیک فیصلہ آئے گا, سب اپنے سکون سے آگے بڑھیں گے. ورنہ یہ ادھورا معاملہ رہے گا تو پھر تو ہم ملک کو کہیں نہیں لے جا رہے ہیں. معیشت کے ابھی حالات خراب ہیں, اداروں میں بھی کنفیوژن ہے, تصادم کی طرف جا رہے ہیں, اور میڈیا کے اندر جو آج کل سوشل میڈیا اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں ہمارے ساتھ کیا اشر ہے, اداروں کے ساتھ کیا ہے. تو ہمیں اس سے نکلنا چاہیے. میری ریکویسٹ ہے سارے اداروں سے کہ اگر کوئی مسئلہ چاہتے ہیں بیٹھ کے تو گرینڈ جرگہ کر لیں جی, آ جائیں سارے بیٹھ جائیں اور اس ملک کے لیے کوئی فیصلہ کر لیں. اگر یہ چھپ چھپ کے جیسے مولانا صاحب کا کوئی دیوار کے پیچھے فیصلہ کر رہا تو کوئی دیوار کے تو ملک تو ایسے ڈوب جائے گا. پھر سارے بیٹھ جائیں, ججز بھی بیٹھ جائیں, ہمارے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھ جائیں, سیاستدان بیٹھ جائیں, اور ہم ایک گرینڈ جرگہ کر ایک رخ بنائیں ملک کا. پر کوئی رخ تو دیں اس کو. اب بغیر رخ کے ملک چل رہا ہے, یہ بڑی زیادتی ہے, اور 70 سال میں نقصان ہی کھایا آج ہم جہاں کھڑے ہیں, اور ابھی آگے نقصان کی طرف ہی جا رہے ہیں. کوئی سمجھ نہیں آ رہی مجھے. تو میری دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ جی فل بینچ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بنانے میں, بنا دیں, اچھا فیصلہ وہ کریں گے مل کے سارے. ظاہر ہے اب اتنا بڑا ایک نشان, سوالیہ نشان بھی آ گیا, جہاں ذہن میں بات بن گئی کہ جی یہ جو 3 بینچ کا بنا ہوا ہے اس پہ تو مناسب نہیں ہے کہ اس پہ کوئی فیصلہ آ جائے تو اس پہ کوئی سیٹسفیکشن کسی کو نہیں ہوگی, کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا, تو بات جا کے ادھر ہی جا کے کھڑی ہوگی. شکریہ جی. چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب جی. میرے خیال میں تمام اکابرین نے اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگو کر لی ہے, اور اس کے بعد گنجائش تو کوئی نہیں ہے کہ اس کے اوپر مزید کوئی بات کی جائے. ایک بڑی جینون سی ڈیمانڈ ہے کہ فل کورٹ چاہیے, اور میرا نہیں خیال, آئی ڈونٹ سی اینی بیڈ تھنگ ان دس ڈیمانڈ, کہ ہمیں کوئی ڈسٹرسٹ نہیں ہے. چلیں یہ 3 ججز بھی اس کا حصہ ہوں گے فل کورٹ کا, اور فل کورٹ بیٹھ جائے, فل کورٹ فیصلہ کر دے ونس فار آل ٹائمز ٹو کم. لوگوں کو, اس ملک کو پتہ چلے کہ بھئی کون سا نظام چلنا ہے. اگر تو پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے قوانین بنانا تو بھی یہ فیصلہ کر دیں, اگر انہوں نے ملک چلانا ہے تو بھی یہ فیصلہ کر دیں. میرا مطلب ہے کہ اس میں what is bad in it, there is nothing bad in it, کہ ایک مطالبہ کر رہے ہیں اتنی ساری پولیٹیکل پارٹیز کہ ایک فل کورٹ ہونا چاہیے. اور اس میں میرے خیال میں, میں ذاتی طور پر فیل کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج سپریم کورٹ اس مطالبے کو مانے گی, اور فل کورٹ جو ہے اس کو ترتیب دیا جائے گا تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں. باقی چونکہ کچھ اور دوستوں نے بھی بات کرنی ہے, پھر اٹ شیل بی اوپن فار کوسچن آنسر سیشن, تو اس کے بعد بات ہوتی رہے گی. تھینک یو جی. ایمل ولی خان صاحب جی. ہاں جی. ہم سب پارٹیز اگر ادھر آج موجود ہیں تو یہ بنیادی طور پہ اتفاق کا وہ راستہ ہے جو ہم دکھا رہے ہیں, اور اس وقت ہم سب کی یکجہتی جو بنیادی طور پہ بہت ضروری ہے. میرے خیال میں سب نے بہت تفصیلی بات کی, اور پھر مریم بی بی نے تو بہت تفصیلی بات کی, اس سے بات تو کوئی بات رہ نہیں جاتی. لیکن 1-2 باتیں کرنے کی ہے. ایک تو میرے خیال میں کلاس 2 اور کلاس 3 کے بچے بھی 2 جملوں کی تشریح بہت اچھی طرح کر لیں گے. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ ہمارے ججان صاحبان نے کس طرح کی تشریح کی ہے 2 جملوں کی. اور پھر سزا تو آپ کو تب ملتی ہے جب آپ مجرم بنے. جب آپ نے ووٹ نہیں کاؤنٹ کیا تو پھر سزا کس چیز کی مل رہی ہے؟ عجیب جوڈیشری نظام ہے, عجیب ججز ہیں. یہاں پہ ہم سب جب بیٹھے ہیں, الحمدللہ ہم وہ تسلسل ہے جس نے پاکستان کو یہ آئین دیا ہے, اور جس نے یہ جو بچا ہوا پاکستان ہے اس کو بچایا ہے, اور ابھی تک
اس آئین کو بہت کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پھر بھی یہ سن 73 کا آئین ہے جو ابھی تک پاکستان کے سارے حصوں کو یکجا کر کے رکھ رہا ہے۔ ایسی تشریح بدقسمتی سے میں نے کبھی میرے خیال میں اپنے اسکول اور کالجز کے زمانے میں نہیں دیکھی ہوگی جو تشریح ججز نے کی ہے۔ اور نمبر 2، جو کل باتیں سن رہے ہیں ہم، تو میرے خیال میں پھر تو تمام پارٹی کی تنظیموں کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ جب فیصلے اس طرح ہونے ہیں، تو میں جب آ رہا تھا تو والد صاحب نے مجھے یہی بولا کہ آپ یہ بات ضرور کیجئے گا کہ پھر تو پارٹی پریزیڈنٹ کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی، پھر تو آپ پارٹی پریزیڈنٹ کو ختم کریں اور پارلیمانی لیڈر کے پاس سب اختیار ہوں گے اور وہ پارلیمانی لیڈر اپنے اختیار استعمال کرے۔ جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ اور ہماری پارٹیز کی آئین تمام تر بڑے فیصلوں کے اختیارات مرکزی صدر، چیئرمین یا قائد کو دیتا ہے۔ اور میرے خیال میں یہ بہت سادہ سی بات ہے کہ پارلیمنٹری لیڈر اپنے پارٹی پریزیڈنٹ کے جواب دہ ہوتا ہے، اس کو ان کے آرڈرز ماننے پڑیں گے۔ تو یہ سب دماغ میں رکھتے ہوئے کہ پاکستان میں سن 47 سے لے کے 2022 تک جمہوریت اور جمہوری نظام پہ جب بھی حملہ ہوا ہے وہ عدلیہ کے ذریعے ہوا ہے، اور یہ بہت واضح ہے۔ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو میرے خیال میں جمہوریت، جمہوری نظام اور پارلیمنٹ کمزور سے کمزور ترین ہوتے رہیں گے۔ آج میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اگر ملک کو بچانا ہے تو ہمیں اپنا پورا فوکس معیشت پہ دینا چاہیے، اور ادارے جو بھی ادارے ہیں، وہ حکومت ہو، وہ پارلیمان ہو، وہ جوڈیشری ہو، وہ پاک فوج ہو، وہ ISI ہو، یا وہ اور ادارے ہو، ان کو اپنے آئین کے دائرہ اختیار کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے۔ نہیں تو جس طرح مکسی صاحب نے میرے سے پہلے بولا، خانہ جنگی کی طرف یہ ملک چل پڑا ہے، اور اداروں کے بیچ تصادم کبھی بھی ملک کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر حکومت، پارلیمان اور سپریم کورٹ کے بیچ دوران تصادم ہوتا ہے، اس کا نقصان عوام کو ملے گا، جمہوری نظام کو ملے گا۔ اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں، بدقسمتی سے یہ سب مورے ہیں، بدقسمتی سے ان موروں کو استعمال کرنے والے ذرا سوچیں کہ آپ ملک کا کیا حشر بنا رہے ہیں۔ اس ملک کے وفاداری کا مزہ تب آتا ہے، جیسے مریم بی بی نے بولا، کہ آپ ڈیتھ سیل میں ہو اور آپ کہیں کہ نہیں بھائی ہم وفادار ہیں۔ اس ملک کے وفاداری کا مزہ تب آتا ہے جب آپ پہ عدالتی قتل ہوا ہو۔ بلاول بھائی میرے بیٹے، ان کے نانا کی بات کر رہا ہوں، اور آپ ملک کی وفاداری کا ثبوت دکھائیں۔ اس ملک کی وفاداری کی بات تب آتی ہے جب باچا خان 40 سال قید و بند گزارتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم وفادار ہیں۔ تنخواہ اور مرات میں تو ہر کوئی وفادار ہو، پتہ اس وقت چلے گا جب دوسرے حالات میں آپ وفادار ہوں۔ تو یہاں پہ جو بھی جمہوری قوتیں بیٹھی ہیں، ان کو ان حالات سے ڈر نہیں۔ اس پاکستان کی خاطر، اس جمہوریت کی خاطر، اس آئین کی خاطر ہم سب قربانیاں دینے کو تیار ہیں، لیکن ہم کسی بات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ میں ایک دفعہ پھر
یہ پیغام, اور پھر میں بطور اتحادی اس پلیٹ فارم سے اپنے اتحادی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر سپریم کورٹ یا اور ادارے حکومت کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں تو حکومت اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس ملک کو بچانے کے لیے اپنے راستے نکالے. اور میرے خیال میں اس ملک کو اگر بچانا ہے, میں اوپنلی کہوں گا کہ اس ملک کے خلاف جو عناصر گند عمران نیازی پھیلا رہا ہے اس کو ٹکانے لگانا ہوگا. میں یہ پھر کہہ رہا ہوں, جو میں بار بار کہہ چکا ہوں, ہمیں عمران نیازی کو ٹکانے لگانا ہوگا تو ملک کو بچانا ہوگا. شکریہ. ایک بات آپ کے نوٹس میں دینا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ان تمام قائدین جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا وہاں کورٹ میں داخلے پہ پابندی لگا دی ہے, اور یہ پبلک کورٹس ہیں, اس میں سویلینز کا جانا, وہاں پر اس کے سماعت. تو میرے خیال میں ہمارے جو آئینی قانونی ماہرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ فوری طور پر ہمیں ایک رائے دیں کہ اس پر ہم کیا رد عمل دیں. محسن داور صاحب جی. ایک سیکنڈ, اس کو آن کریں گے میرے مائک کو. میں مولانا صاحب, یہ آن ہے؟ اچھا. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارا داخلہ بند کر دیا, کوئی بات نہیں, لیکن سپریم کورٹ کی رجسٹری میں اس دن جب دیواریں پھیلاندی گئیں اور پوری کے پورے پی ٹی آئی کے ارکان وہاں با جماعت گئے تو رجسٹری کے شیشے ٹوٹ گئے. ان کے داخلے کو کچھ نہیں کہا گیا, ان کو پابندی ان پر نہیں لگائی گئی. اور ابھی جو میرے بھائی ایمل نے بات کی نا, میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تشریح کی ضرورت نہیں تھی, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اس قسم کی تشریحات ہونی ہیں, اس قسم کے ون سائیڈڈ چیزیں ہونی ہیں, تو پھر الیکشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. حمزہ شہباز کے الیکشن کی ضرورت نہیں ہے, پھر کسی کورٹ ہیئرنگ کی ضرورت نہیں ہے. کورٹ صرف اتنا فیصلہ صادر فرما دے کہ پنجاب ہم عمران خان صاحب کے حوالے کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے ہمیں یہ سب کو قابل قبول ہوگا. شکریہ. محسن داور صاحب جی. قائدین ہیں ان کے کورٹ میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے, تو میرے خیال میں ان ججز صاحبان کی میلفائڈی تو اس ایک آرڈر سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان کے ارادے کیا ہیں اور وہ کیا تاثرات اور کیا خیالات ان قائدین کے بارے میں رکھتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ تقریباً تمام باتیں ہو چکی ہیں. عدلیہ کی تاریخ پر بھی تو اس اچھا ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ بھئی کوئی پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے, شاید وہ سن بھی رہے ہیں. تو یہ ججز میرے خیال میں سوشل میڈیا دیکھ کر فیصلے جب کریں گے تو پھر ملک کا یہی حال ہونا ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. تاریخ پر بات ہوئی پاکستان کی عدلیہ کی کہ وہ بھی کچھ زیادہ ہم تابناک نہیں ہے, اور ہوتا رہا ہے یہاں پر کہ مارشل لائیں بھی لگتی رہی ہے, جمہوریت کے راستے میں روڑے بھی اٹکاتے رہے ہیں لوگ, خصوصاً ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ. پھر مشرف کو جس طریقے سے پاکستان کی سیاسی قیادت نے ان کی کرسی سے وردی میں اتارا, اور اس کے بعد پھر جمہوریت کا جو ارتقائی عمل شروع ہوا, 18ویں ترمیم پاس ہوئی اور مارشل لاؤں کا پھر راستہ روکا گیا, تو ایک نیا طریقہ واردات یہ جوڈیشل کو کے ذریعے پھر ڈھونڈا گیا. اور یہ جو 2017 میں جو جوڈیشل کو ہوا اور جس طریقے سے میاں صاحب کو 10,000 درہم کے 10,000 ریال کے اوپر وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹایا گیا, اور یہ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسی عمل کا تسلسل ہے. تو میرے خیال میں اس تفصیل میں تو جانے کی اب ضرورت باقی نہیں رہی کہ پاکستان میں عدلیہ کس طریقے سے سلیکٹیو فیصلے کرتی آ رہی ہے. ان کو وہ جو مسنگ پرسنز کے کیسز ہیں جو 10-10 12-12 سال پڑے رہتے ہیں اور وہ تاریخ پہ تاریخ ان کی بدلتی رہتی ہیں. ابھی ہمارے ایک ساتھی علی وزیر کے کیس ایک بہت بہترین طریقے سے پاکستان کی عدلیہ کو ڈیفائن کرتی ہے کہ وہ جس دن ان کی پیشی ہوتی ہے اس دن جج صاحب کبھی چھٹی پر ہوتے ہیں, کبھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے, کبھی دوسرے بینچ میں بیچ دیتے ہیں, کبھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو
2 साल तकरीबन होने को है, वो आइडेंटिकल केसेस हैं। एक केस में उनको बेल मिलती है, सिमिलर नेचर के एक और केस आ जाता है और उसमें तकरीबन फिर 3-4 महीने उसको फिर खींचते जाते हैं। तो वो सब कुछ हमारी नज़रों में है। और इस तनाजुर में जो हम देख रहे हैं और जिस तरह मक्सी साहब ने भी की, तो जिसकी लाठी उस का देश वाला मामला, उसकी तरफ हम चल पड़े हैं। और एक हम तो ये देख रहे हैं कि मुल्क एक वॉरलॉर्डिज्म की तरफ चल रहा है। हर कोई फिर अब अपनी अदालत लगाएगा, हर किसी ने फिर अपना आइन बना लिया है, हर किसी ने फिर अपना कानून बना रहे हैं, क्योंकि आइन पर अमल नहीं हो रहा। जब अमल नहीं होगा तो फिर हर कोई अपना आइन बनाएगा। पिछले दिनों ज़ियारत में जो मारवा अदालत लोगों को फेंक दिया गया है, तो वो फिर क्यों कर लोगों फिर अदालत में जाएंगे जब वो रिलीफ नहीं मिलेगा। और इस तरीके से फिर एक खुसूसन एक सियासी पार्टी को रेस्क्यू करने के लिए हमेशा वो मैदान में कूद पड़ेंगे, या किसी और इदारों को भी वो रेस्क्यू करने के लिए हमेशा एज आ प्रोटेक्शन अपना किरदार अदा करते रहेंगे। तो इस तरीके से ना निज़ाम चल सकता है, ना रियासत चल सकती है। फिर हर कोई अपने फैसले करेंगे। हमें एक अखबला बादशाही हमें एक आइन ने बांध रखा है आपस में, और वो जब उस आइन के तहत इदारे काम नहीं करेंगे तो जाहिर बात है अब ये जो मुतालबा है, मेरे ख्याल में अगर पूरी पाकिस्तान की सियासी क़यादत एक मुतालबा कर रही है और वो कुछ बदनीयती वो समझते हैं कि नहीं है, तो मेरे ख्याल में इसको ऑनर हो जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो, आगा हसन बलोच साहब जी। जिस तरह अकाबरीन ने तफसीर के साथ अपने ख्यालात का इज़हार भी किया, खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया आपके सामने, यकीनन अब जो खबर आई है कि इंसाफ फराहम करने की जगह पे जब आप शहरियों पे पाबंदियाँ लगा देंगे, तो मैं समझता हूँ इंसानी हकूक़ से की सबसे बड़ी वायलेशन यही है कि हम एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए पॉलिटिकल अकाबरीन जब इंसाफ मांगने जाएंगे, हमें वहाँ पे नहीं छोड़ा जाएगा, तो मैं समझता हूँ एक काबिल तशवीश और काबिल मज़म्मत अमल है कि आप अपने ही मुल्क के पॉलिटिकल लीडरान को, नुमाइंदों को, दानिश्वरों को, वकला को अदालत के दरवाज़े वहाँ पे बंद किए। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं समझता हूँ कम है। देखिए जी, अगर किसी शख्स का इस केस से हटकर अगर कोई मसला हो तो कहाँ जाए? आप पसंद और नापसंद की बुनियाद पे, सेलेक्टेड और ना सेलेक्टेड की बुनियाद पे जब केसेस सुनोगे तो यकीनन उस माशरे में अनारकियत फैलेगी। और हज़रत अली करमुल्लाह का जो कौल है कि कुफर का तो निज़ाम चल सकता है, बेइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता है। जब ऐसे रवैये हमारे जज साहिबान, जो अल्लाह के बाद उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आवाम को इंसाफ फराहम करे, जब वो ऐसे फ़ैसले करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आज आइन, कवानीन, दुनिया की जो प्रिंसिपल्स है इंसानी हकूक़ के, उन पे, उनके ताबूत पे आखिरी कील ठोका गया है पाकिस्तान में। आज बलूचिस्तान के जो पहले हम कहते थे जी, बलोच हम कहते थे कि जी वहाँ पे इंसाफ नहीं दिया जाता, मिसिंग पर्सन के हवाले से मेंगल साहब बात किया करते थे या बलूचिस्तान की इशू पे बात करते, तो आप पाकिस्तान के लोग ये कहते थे कि शायद ये एक्सट्रीम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे नाइंसाफ़ियाँ शुरू की गई थी। आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में जो रवैया इख्तियार किया है, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर बहुत मायूस हुआ हूँ। और मैं समझता हूँ कि आज तमाम हदूद को पार किया गया है।
ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کو واقعی جمہوریت کی طرف آپ لے جانا چاہتے ہو تو جو پارلیمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹیرین کا کام ہے قانون بنانا پارلیمنٹ میں، جو عدلیہ کا کام ہے غیر جانبدار ہو کر انصاف لوگوں کو دینا، اس حد تک جو اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے ملک کا دفاع کرنا، اگر تمام ادارے اپنے حدود پہ رہے تو معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اگر ادارے ہی خود جانبداری سے کام لیں تو یقیناً تمام معاملات خرابی کی طرف جائیں گے. شکریہ. اسامہ قادری صاحب جی MQM، خالد مقبول صدیقی صاحب اور شاہزین بگٹی صاحب جی اس کے بعد ہوں گے. وہ PTV پہ لائیو ہیں، تمام فیڈز تمام چینلز کو مہیا کر دی گئی ہے. بہت شکریہ. یہاں پر موجود سیاسی جماعتوں کے اکابرین، قائدین، سب نے سیر حاصل گفتگو کی، اور ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اگر پاکستان جماعتوں کے اکابرین، قائدین اور ان کے ورکرز جو اس وقت دیکھ رہے ہیں انہیں، اور ان کا مطالبہ یہ ہو کہ ایک فل کورٹ بینچ بننا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف اور قانون کی بالادستی کے لیے جہاں 3 رکنی بینچ بنایا گیا ہے، اور اگر فل کورٹ بینچ بن جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا نظام انصاف میں استحکام ہی آئے گا، اور یہ چیز قابل قبول ہوگی عوام کے لیے بھی اور ان اکابرین اور قائدین کے لیے، ہم سب کے لیے. یہاں پر MQM کی موجودگی اس بات سے اتفاق کرتی ہے کہ نظام انصاف یقیناً بہت ضروری ہے جمہوریت کے استحکام کے لیے، ملک کی بقا اور قومی سلامتی کے لیے یہ انتہائی ضروری عمل ہے. اور انصاف کے ترازو کے دونوں پلڑے وہ بالکل برابر ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو نہ صرف انصاف ہوتا ہوا نظر آئے بلکہ عملاً محسوس ہو کہ جی انصاف ہوتا ہے، کہ کسی کے لیے دوہرا معیار ہو، 2 قانون ہو، کہ کسی کے لیے کچھ اور چہیتے کے لیے کچھ ہو اور جو دوسروں کے لیے کچھ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جیسا کہ ابھی اعلان ہوا کہ پٹیشنر جو ہے شاید اس کے جانے پر پابندی ہو، تو یہاں سے وہ انٹینشن ظاہر ہو جاتی ہے کہ آگے ہم کہاں پر جا رہے ہیں. وہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے کہ کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے، لیکن ناانصافی پر مبنی معاشرہ جو ہے نہ تو ترقی کر سکتا ہے اور نہ عوام کو صحیح راستے پر گامزن کر سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے MQM بھی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت جو سیاسی اور جمہوری ماحول میں ایک انسرٹینٹی پھیلا دی گئی ہے، اس کے تدارک کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت جو ہے ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے، ملک کے معاشی استحکام کی ترقی اور تعمیر کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم سب اس پر متفق ہوں، اور جو ہے عدلیہ کے فیصلے جو ہے وہ عوامی رائے کو سامنے رکھ کر اور عوامی امنگوں کے مطابق ہونے چاہیے، نہ کہ صرف ماضی بعید کے فیصلے، ماضی قریب کے فیصلے، اور آج کا یہ کیس کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ایسی دراڑ ڈال دے کہ جمہوریت کے استحکام کو جو ہے شدید نقصان پہنچے اور ریاستی ادارے بھی جو ہیں وہ انسرٹینٹی کا شکار ہو جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام قائدین کی رائے کا احترام جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر ایسا بینچ بنایا جائے گا تو یقیناً یہ جو ہے یہ ملک کے مفاد میں ہوگا، اور وہ فیصلہ بھی یقیناً تمام جماعتوں کے لیے قابل قبول ہوگا. بہت شکریہ. اسلم بھوتانی صاحب جی. تمام قائدین کو میرا سلام، میڈیا کے دوستوں کو سلام. جو فل بینچ کا مطالبہ ہے تمام قائدین کا، میں اس فل کورٹ کا جو مطالبہ ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. اور جب ہم فل کورٹ کی بات کرتے ہیں تو 16-17 سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کی بات کرتے ہیں، جن میں موجودہ بینچ کے بھی 3 جج شامل ہیں. ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی اور ملک سے یا کسی اور جگہ سے کوئی نئے ججز لائے جائیں.
یہ تمام ججز ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور اگر ان کا جو بھی اجتماعی فیصلہ آئے گا وہ میرے خیال میں سب کو قابل قبول ہوگا۔ دوسری بات جو ابھی سننے میں آ رہی ہے کہ ہمارے وہاں جانے پہ پابندی ہے، یہ تو بات بالکل سمجھ سے بالاتر ہے۔ عدالت میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے، یہ تو قائدین ہیں، بڑی پارٹیوں کو لیڈ کرتے ہیں۔ میری تمام قائدین سے یہ گزارش ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ خبر آئی ہے، اب پتہ نہیں ان رائٹنگ آئی ہے یا میڈیا پہ چلی ہے، ہم سب کو سپریم کورٹ ابھی یہاں سے چلنا چاہیے، وہاں گیٹ تک جائیں، پھر پتہ چلے کہ ہمیں اندر جانے دیتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم یہ بات سن کر نہیں جائیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ تو جی میڈیا کے رومرز تھے یا غلط خبر تھی، تو میرے خیال میں ہمیں فزیکلی وہاں چلنا چاہیے۔ یہ میری مؤدبانہ گزارش ہے، اس پہ آپ ضرور غور کریں۔ بہت شکریہ۔ اس وقت جی اطلاع آئی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کمپلیٹ ججز لگا دیا گئے ہیں اور رینجز کو بھی بلا لیا گیا، اور میڈیا کو بھی اندر جانے پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ کوئی میڈیا کے جو خبر اس وقت میڈیا سکرینز پر ہے کہ میڈیا کے افراد کو، رپورٹرز کو بھی جانے کی پابندی لگا دی گئی ہے، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور اس وقت جی شاہزین بگٹی صاحب ہمارے ساتھ پی ٹی وی میں پہ آن لائن لائیو ہیں، تو میں 2 منٹ یہاں ہم وقفہ لیں گے اور اتنی دیر شاہزین بگٹی صاحب جو ہیں بلوچستان سے بات کریں گے پی ٹی وی پہ۔ جی اس کے بعد میں لے لیتی ہوں، 2 منٹ کا وقفہ دے دیں۔ پی ڈی ایم کی پوری قیادت کا یہ مشترکہ مطالبہ ہے کہ فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے۔ یہ کہنا تھا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کا کہ جو فیصلہ 3 ججز نے کرنا ہے وہی فیصلہ اگر 17 ججز کریں گے تو قوم کا اس فیصلے پر اعتماد زیادہ ہوگا۔ یہ بھی بتایا گیا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کی جانب سے کہ انہیں اطلاع موصول ہوئی ہے کہ پی ڈی ایم کی وہ تمام لیڈرشپ جو اس وقت اس پریس کانفرنس کے اندر موجود